خواتین کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے کہ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے. وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا. یہی جئیں گے یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے. حضرات، آج کے اس تاریخی جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے اس کا حل نہیں ہوں. نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء اکرام کی گردنیں لٹکائی گئی. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء اکرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا تھا. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء اکرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کر دجلہ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوائی تھی. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیے. دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچوں کا گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا. مسلمانوں، بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان میں جذبہ آزاد پیدا کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر سونپنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو دلی کی جامع مسجد کی پرسکار عمارت دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو حیدرآباد میں چار مینار کی دل نوازے منظر دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کی سرزمین کو اپنے جگر کے خون سے سینچنے والے کون تھے؟ بتاؤ مالٹا کی جیل میں صعوبتیں برداشت کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ لندن کی گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ اگر میں کہوں تو فقط بس ایک ہی نام ہے، وہ مسلمان مسلمان مسلمان. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرے کہ اس ملک کی حفاظت رکھے اور اس مدرسے کو بھی حفاظت رکھے. آمین. وآخر دعوانا.